معزز سامعین و سامعات، محترم بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنا اور اس کے مطابق چلنے والا بنا کر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو رب کریم ایمان اور اسلام پر ہو، اور جب ہمیں تو اٹھا دوبارہ تو اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں رب کریم ہم سب کو دوبارہ زندہ اٹھا۔ رب کریم ہمیں اہل جنت میں سے بنا، اہل جہنم سے رب کریم ہماری گردن کو خلاصی عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید کل عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، جو لوگ پیچھے ہیں آگے آنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ امام کے قریب ہوں گے اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ قرآن و حدیث کی بات آپ کے دلوں کو اتنی ہی زیادہ جا کر لگے گی، تو جتنا زیادہ ہو قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، دور رہنے سے اللہ تعالیٰ بھی دور کر دے گا، تو اللہ کی رحمت سے بھی ہم دور ہو جائیں، قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النور کی آیت نمبر 63 کا ایک ٹکڑا پڑھا، اور اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 107 نمبر آیت پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیات کریمہ، انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے، اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج میں جس موضوع کی طرف بولنے کی جسارت کروں گا، یا میرا جو موضوع ہے وہ ہے حکم رسول کی اہمیت اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احکام کی اہمیت کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی برکت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 63 جو میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اس بات سے، کس بات سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے سے وہ ڈرے، ان تصیبہم، ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے، وہ کسی مصیبت کے اندر، کسی فتنے کے اندر نہ پڑ جائے، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ کس وجہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے، کوئی دکھوں بھرا عذاب اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو مبتلا کر دے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انسان کسی مصیبت میں پڑ سکتا ہے، کسی فتنے میں پڑ سکتا ہے، یا عذاب الہی کا دردناک عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، اس کے اوپر چلنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اس لیے اہم ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں گے تو ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام کی اتباع کرنی چاہیے، ہر حکم کی اتباع کرنی چاہیے، نہیں تو ہم فتنے میں گرفتار ہو سکتے ہیں، عذاب الہی میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم دوسرا موضوع، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر چلیں گے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ان کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان تو پتہ چل گیا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر بارہا کئی مرتبہ یہ اعلان فرمایا۔ اسی سورہ نور کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اس سے گزشتہ آیات، یہ آخری آیت ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو کیا فائدہ ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت کی برکات تم پر برسے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تم پر نازل ہوگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی سچی اتباع اور پیروی کرنے کی صورت میں اللہ تعالی کی رحمت اور برکت تمہاری زندگی میں آئے گی۔ تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے گھر کے اندر، تمہاری دکان کے اندر، سارے معاملات کے اندر اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، سنت مطہرہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت تمہارے ساتھ رہے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری سورہ، سورۃ الانبیاء، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کی بات پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کیا آپ کی ذات ہی صرف رحمت ہے؟ آپ کی ذات بھی رحمت، آپ کی بات بھی رحمت، آپ کی عادت بھی رحمت، آپ کی سنت بھی رحمت، آپ کی ادا بھی رحمت، آپ کا ہر امر کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے، دنیا والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ نے کہا۔ ذرا دیکھیے، اگر اس رحمت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے سورہ نور کی پڑھی، آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ لوگ اس بات سے ڈریں۔ کس بات سے؟ آپ کے امر کی مخالفت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے سے، آپ کے حکم کو نہ ماننے سے ڈریں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی، ذلت اور رسوائی کس کے اندر ہے؟ چپکا دی گئی ہے، ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے ہر اس شخص کے اوپر جو میرے امر کی، میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذلت و رسوائی اس قوم کے ساتھ اللہ نے پسپا کر دی ہے، وہ قوم ذلیل و رسوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہے، اللہ کے رسول کے امر کی۔ الا من خالف امری، جو میرے امر کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ میرے امر، میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو، رسوائی کو چپکا دیا ہے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ آج مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہے؟ کیا ایک اہم وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی دعویٰ تو ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی عادت، اللہ کے رسول کا طریقہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اگر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے تو کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ مثلا آج کا نوجوان اپنے چہرے کو رسول اللہ کا چہرہ نہیں بنانا چاہتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، عجیب میں ابھی جوان ہوں، عجیب میں ابھی کوئی داڑھی بھی رکھتا ہے، من مانی داڑھی رکھتا ہے، اپنے حساب سے کٹنگ چھٹنگ والا داڑھی۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ داڑھی سنت لوگ کہتے ہیں، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، سنت کا مطلب داڑھی وہ سنت نہیں ہے جسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ داڑھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فعل امر ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی سارے اعمال اپنے حساب سے جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں ذلت کیوں ہے، ہمیں رسوائی کیوں ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4043، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کتاب المغازی کے اندر آئے ہیں، 4043 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جنگ احد کا مارکہ، احد کی جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک لشکر، ایک جتھا، اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں، ماتیتی میں، ان کی لیڈرشپ میں 50 تیر اندازوں کا دستہ پہاڑ پر متعین کیا اور کہا سنو، میری فتح ہو یا میری شکست ہو، مسلمانوں کی فتح ہو تب بھی تم اس جگہ سے مت ہلنا، مت چھوڑنا اس جگہ کو، اور جب ہمیں شکست خوردہ بھی دیکھ لو پھر بھی اس جگہ سے مت ہلنا، مت چھوڑنا اس جگہ کو۔ یعنی فتح کی حالت میں بھی، شکست کی حالت میں بھی، جیت کی حالت میں بھی، ہار کی حالت میں بھی تمہیں ان 50 تیر اندازوں کو لے کر یہاں پر
رہنا ہے تیار ہو کر، یہیں پر رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ کس کا حکم تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ غور کیجیے، نبی کی زندگی میں نبی کی ایک بات کو غفلت کی حالت میں اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ پڑتا ہے۔ اللہ کا عذاب جنگ شروع ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، مسلمان کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے، کفاروں کو شکست ہوئی۔ اب مسلمان، ابھی پوری طریقے سے جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، اب کفار بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ جو تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی ماتحتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکست کی حالت میں کہا ہے، چلو ہم مال غنیمت لوٹنے چلے۔ عبداللہ بن جبیر نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں مانے، سب مال غنیمت لوٹنے چلے گئے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس وقت خالد بن ولید، جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، جس جنگ میں بھی گئے وہ جنگ کبھی ہارے نہیں، وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ پہاڑی دیکھی خالی ہے، پیچھے سے انہوں نے پھر فوج لے کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شکست کا 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس پہاڑی کو چھوڑنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، اس وقت اتنی بڑی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی، 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آج ہم کتنی بات کو نہیں مانتے؟ غور کریں، ایک بات جو رسول اللہ سے، حالانکہ انہوں نے غفلت کی وجہ سے، چلو ایسے ہی کہا ہوگا ہے نا، مال غنیمت نہیں لیں گے تو بعد میں ہم کو نہیں ملے گا، بس ایک غفلت، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا، ایک غلطی۔ آج ہم اپنی زندگی کو ڈھونڈیں، اپنی زندگی کا معائنہ کریں، جانچ پڑتال کریں، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے؟ ہم مصیبت، پریشانی، بے برکتی، ہمارے گھر کے اندر رحمت برکت ختم نہیں ہوگی، سکون ختم نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے ہمارا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ ہے مسلمانی، کام ہے شیطانی، دعویٰ ہے مسلمانی اور فعل ہے شیطانی۔ تو کہ کیوں ہم رونا روتے ہیں؟ آج ذلت و رسوائی اس لیے ہم پر چپکا دی گئی، اس وجہ سے۔ اب دیکھیے آج ہمارے سماج اور معاشرے کا عالم دیکھ لیجئے، ہم کھانا کھاتے ہیں روڈوں پر، میں نے کئی ایسے مسلمان بچوں کو، لڑکوں کو دیکھا، بفر سسٹم، کھڑے ہو کر کھانا، اور فیشن کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ فیشن کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ اکثر مسلمان کے بچوں، کیوں ہم تعلیم نہیں دیتے؟ اب اس کے بارے میں حدیث سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے ان رجلا، ایک آدمی تھا، یاکل، وہ کھا رہا تھا، کس سے؟ اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے۔ کہاں پہ؟ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا، جب بھی آپ بھی کسی کو کوئی برائی دیکھیں تو آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل سے اس کو برا جانیں، دل سے برا، اس کے ساتھ اس کی سنگت چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا تکبر کے انداز میں نہیں کر سکتا،
میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں تو بائیں سے ہی کھاؤں گا۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا، پوری زندگی وہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا، پوری زندگی اس نے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن پوری زندگی وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ یہ عذاب ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا بھی اس کو، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا ہی کرے کہ تو کبھی اپنا ہاتھ اٹھا ہی نہ سکے، تو اس قابل ہی نہ رہ سکے، تو اس کی طاقت ہی نہ رکھ سکے، تو زندگی بھر اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجیے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری شادی بیاہ کے جتنے رسم و رواج ہیں وہ غیر شرعی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے غیروں کے طور طریقے کو، دنیا پرستی کو فالو کیا ہے، سنت رسول کو فالو نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ تنکح المرأة لأربع، انسان عورت سے شادی کرتا ہے چار وجوہ، چار بنا پر، چار بنیادی چیزوں کی وجہ سے۔ لمالہا، مال دیکھ کر شادی کرتا ہے، ولی حسبیہ، حسب و نسب خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے، اور ولی جمالیہ، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ تو بابو باتیں مت کرو، اے لڑکے بچے بات مت کرو، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، خاموشی اختیار کرو۔ ولی جمالیہ، حسن اور خوبصورتی دیکھ کر، اور ولی دینیہا، دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تریبت یداک، تیرے ہاتھ کو مٹی لگے، یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے بعد میں تم کو پچھتانا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، اس وجہ سے، دینداری کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی دیندار آدمی رشتہ لے کر آئے تو اس سے اس کا رشتہ کر دو، اگر نہیں کرو گے بڑے فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا پاؤ گے۔ آج دیکھتے ہیں دنیا پرستی کے چکر میں انسان اپنی زندگی کے سکھ اور چین کو ختم کر دیتا ہے، کس وجہ سے؟ حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت، وقت اجازت نہیں، بس یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جس کے نام کا معنی بھی دیکھیں گے کیسا ہے، حضرت جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ لغت اور ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں گے تو پست قد والا، چھوٹی جسامت والا، کالا کلوٹا انسان، لیکن اللہ کے رسول کا صحابی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول پر مر مٹنے والا صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا، اللہ کے رسول، مجھ غریب سے، مجھ لاچار سے، مجھ بدصورت سے کون اپنی بیٹی کو بیاہ گا، کون اپنی بیٹی کی شادی کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک انصاری صحابی سے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی سے، اہلیہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ گئے گھر، وہ کہاں گئے؟ اپنے گھر گئے وہ انصاری صحابی، اور اپنی اہلیہ سے مشورہ لیا تو ان کی اہلیہ نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو جلیبیب بھی ملا تھا، میں تو اس سے اچھے اچھے بڑے بڑے خاندان والے کو انکار کر دی۔ جب وہ صحابی جانے لگے، ان کی بیٹی دینی ماحول کے اندر پرورش پائی تھی، تربیت پائی تھی، فوراً اپنے بابا کو، اپنے باپ کو روکا اور کہا، اے والدین محترم، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، جس بات پر رسول اللہ راضی ہے، جس فیصلے پر رسول اللہ راضی ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اللہ
کے رسول کی رضا جس میں ہو میں اس پر قربان ہوں، میرا نکاح آپ کر دیجیے۔ باپ اور ماں کو بھی احساس ہوا واقعی میں بچی سچی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ کہا میں راضی ہوں۔ اللہ کے رسول نے نکاح کر دیا، نکاح کر دیا۔ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اور صحابی کیسے معمولی غریب ہیں، شکل و صورت، جسامت، قد و قامت، ہر اعتبار سے سماج اور معاشرے والے اس کو قبول نہیں کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اللہ کے رسول کی بات پر راضی ہونے والی وہ لڑکی تھی، وہ انصاری صحابی کی بیٹی۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا دی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، وہ سب سے اللہ کے رسول کی دعا، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا اللہ کے رسول نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کی زندگی کو ہمیشہ خوشحال رکھنا، اس کی زندگی میں کبھی کوئی تنگی کوئی مصیبت نہ ڈالنا۔ وہ ایسی امیر تھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی بھی تھی، اور سب سے زیادہ، اس سے زیادہ مدینے میں کوئی دان کرنے والا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا نہیں۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا، مالدار ہونے کے ساتھ سخی بھی ویسی تھی، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی۔ اور یہی وہ صحابی ہے کالے کلوٹے جلیبیب رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2472 ہے۔ حضرت وائل بن حجر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کوئی ہم میں سے غائب تو نہیں ہے؟ صحابہ نے نام بتایا، فلاں فلاں نہیں ہے۔ پھر پوچھا کوئی اور غائب اور گم تو نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے کہا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کوئی غائب اور گم تو نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں، اب سب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا، میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے تلاش کیا لاشوں کے اندر، 7 آدمیوں کے بیچ میں ان کی لاش پائی گئی، 7 آدمیوں کے بیچ میں 7 کافروں کو قتل کر کے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا منی وانا من، اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کے رسول یہ کلمات کہیں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اللہ اکبر۔ یہ کلمات کس نے کہے؟ محمد رسول اللہ نے، اس صحابی کے لیے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھ ان کی چارپائی بن گئے، اپنی گود میں اس لاش کو اٹھا لیا اللہ کے رسول نے۔ کس کی لاش کو؟ حضرت جلیل، کتنا بابرکت صحابی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پر مر مٹنے والا۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت کو ڈال دیتا ہے، خیر و برکت کو ڈال دیتا ہے۔ اور جو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خیر و برکت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خیر و برکت چھین لیتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے کتاب النکاح کے اندر بیان، امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر بیان فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے کو چھوڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے۔ ہم سوچیں ہم اپنی زندگی کے اندر کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر ہم سکون چاہتے، پھر ہم اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتے، پھر ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ عزت مقام چاہتے۔ ارے عزت سنت کے اوپر عمل کرنے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سنت پر مر مٹنے والے تھے، تو اللہ نے زندگی کے لیے، ساری دنیا کے لیے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا، اور ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہم کتنی سنتوں کو چھوڑے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں دیتا، ہماری ذلیل و رسوا کیوں ہے؟ ذلت و رسوائی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہم حکم رسول پر عمل پیرا ہو زندگی کے ہر شعبے میں۔ وہ لڑکی انصاری صحابی کی بیٹی کو دیکھ لیجئے، آج ہماری بیٹیاں ایسی ہیں
اس لیے کہ ہم نے ویسی تربیت نہیں دی. ہمارے بچے مسجد سے دور ہیں. جو مسجد سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے. اللہ کے گھر سے جو دور ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا. ہم خود نہیں آتے تو ہمارے بچے کیسے آئے؟ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو مسجد اور اللہ سے دور رکھیں گے تو کیا یہ ذلت و رسوائی؟ اللہ کے رسول کو جب بھی کچھ 5 وقتوں کے علاوہ جب بھی کوئی حادثات و خطرات محسوس ہوتا فوراً مسجد کا رخ کرتے. آج ہم کہاں ادھر ادھر دوسرے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمیں ذلت و رسوائی اور پسپائی سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم ہم سب کو اہل جنت میں سے متا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما.